قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دیجیے، وہ فوراً سب کچھ بدل دیں گے، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کورونا انفیکشن سے پیدا حالات اور ہندوستانی معیشت کے سامنے کھڑی مشکلات کے تعلق سے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پریس کانفرنس کی، جس میں وزیر اعظم مودی کے سامنے کئی اہم باتیں رکھیں۔ راہل گاندھی نے معاشی محاذ پر منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے اور پھر یہی لوگ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل دیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹی صنعتوں کو راحتی پیکج مہیا کیا جائے اور عوام کے ہاتھوں میں پیسہ دیا جائے۔ اس سے معیشت کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، حکومت کو چاہیے کہ وہ غریبوں، مزدوروں اور چھوٹے تاجروں کو راحت پیکج دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایمرجنسی والی حالت سے گزر رہے ہیں اور ایسے وقت میں حکومت 50% غریبوں کو سیدھے 7,500 روپے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرے۔ ایسا کر کے ہی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ راہل نے مزدوروں کی گھر واپسی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا، گھر جا رہے مزدوروں کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ ان مہاجر مزدوروں سے کرایہ وصول کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ پریشان حال مزدور اپنے گھروں کو جلد از جلد پہنچ جائیں۔ گھر واپسی جا رہے 16 مہاجر مزدوروں کی مال گاڑی نے لی جان۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے پاس ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر واپس جا رہے 16 مہاجر مزدور اس وقت جاں بحق ہو گئے جب ریل پٹری پر سو رہے ان مزدوروں کو کچلتی ہوئی مال گاڑی گزر گئی۔ یہ واقعہ جمعے کی صبح تقریباً 5:15 بجے پیش آیا۔ یہ مہاجر مزدور مہاراشٹر سے مدھیہ پردیش اپنے گاؤں جانے کے لیے جالنا سے بھساول کا 170 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر طے کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ بھساول سے ٹرین ملے گی۔ ریل کی پٹری کے کنارے پیدل چل کر یہ مزدور اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ 45 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد یہ لوگ تھک کر ریل کی پٹری پر ہی یہ سوچ کر سو گئے کہ ٹرین تو چل نہیں رہی ہے، لیکن صبح کو اس پٹری سے مال گاڑی گزری اور اس نے مہاجر مزدوروں کو ہمیشہ کے لیے نیند کی گود میں سلا دیا۔ کم و بیش 4 مزدور سنگین طور پر زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں قریب کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مودی حکومت اب اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا عام لوگوں کے سر پھوڑے گی۔ اماکانت لکھیڑا کی رپورٹ۔ کورونا وائرس انفیکشن سے مقابلے کو لے کر مرکزی حکومت کی بڑ بولی تیاریوں کی ایک ایک کر کے قلعی کھلنی شروع ہوئی تو اب ساری خامیوں کے لیے عوام کو ہی قصوروار بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کئی بڑے شہروں، ریاستوں میں مہاجر مزدوروں کو ان کے حال پر چھوڑنے کا معاملہ ہو یا زندہ رہنے کی ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی گارنٹی کا مسئلہ ہو، حکومت ہر محاذ پر ناکام رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن سے پہلے ایک بڑی اور بے سہارا آبادی کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا۔ کورونا سے اب تک حقیقی معنوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، ابھی اس کے اعداد و شمار پر بھی ماہرین کو شبہ ہے۔ اس درمیان وزارت صحت کے ذریعے جاری بیان میں انفیکشن والے مریضوں اور مہلکین کی تعداد میں اچانک ہوئے کئی گنا اضافے کے لیے عام لوگوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دہلی میں حالات خطرناک۔ کیٹس ایمبولینس سروس کے 45 اہلکار کو کورونا پازیٹیو۔ دہلی میں کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جو کورونا کی زد میں نہ آیا ہو۔ طبی اہلکار، پولیس اہلکار اور ضروری خدمت سے جڑے لوگوں میں لگاتار کورونا پازیٹیو معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق کیٹس ایمبولینس سروس کے 45 ملازمین کورونا ٹیسٹ میں پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس کے بعد دہشت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لکشمی نگر کے کیٹس ایمبولینس سروس 102 کے 80 ملازمین کا کورونا ٹیسٹ ہوا تھا، جن میں سے 45 کی
टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बेहद लापरवाही वाला मामला जाहिर हो रहा है क्योंकि कैट्स एम्बुलेंस के जरिए ही मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जरा सी भी लापरवाही कोरोना की जद में आने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि कुछ कैट्स अफसरान की फैमिली भी कोरोना की जद में आ गई हैं। कोरोना से मेरठ के बीजेपी रहनुमा विभांशु वशिष्ठ की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन 25 साला विभांशु वशिष्ठ की जुमे की सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। इससे पहले इनके वालिद की मौत भी कोरोना की वजह से 23 अप्रैल को हुई थी। विभांशु वशिष्ठ की वालदा और भाई भी कोरोना की जद में हैं और वो अस्पताल में जेरे इलाज हैं। वाज़े रहे 22 अप्रैल को विभांशु वशिष्ठ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब से वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में थे। जुमेरात की शाम को इनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आला अफसरान की हिदायत पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां सुबह इनकी मौत वाक़ई हो गई। वालदा और छोटे भाई के अस्पताल में होने की वजह से इनकी आखिरी रसूमात अदा करने में भी कोई शरीक नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 39 लाख से तजावुज़। कोरोना वबा का कहर बदस्तूर जारी है और अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 39 लाख से तजावुज़ कर गई है और इससे हलाक होने वालों की तादाद 2,71,000 हो गई है। उधर बरतानिया में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 30,615 हो गई है, जबकि इटली में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 29,500 से ज्यादा है। स्पेन में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 26,000 से ज्यादा है और फ्रांस में ये तादाद 25,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 12.5 लाख से ज्यादा हो गई है और वहां इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 76,000 से तजावुज़ कर गई है। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से एक जरूरी गुजारिश, लॉकडाउन के ज़वाबित की पाबंदी जरूर करें और आने वाली ईद सादगी से ही मनाएं। शुक्रिया।